اور حدیث میں ہے، آپ نے مشکات میں پڑھی ہے کتاب القدر میں وساوس میں، کہ بڑا شیطان وہ روزانہ سمندر پر تخت لگاتا ہے اور پھر دنیا بھر کے شیاطین پیش ہوتے ہیں اور دن بھر کی کارگزاری سناتے ہیں، آج میں نے اتنے غلطیاں کروائی، اتنے لوگوں کو لڑایا، اتنا یہ کیا، وہ کہتے ہیں بیکار آدمی ہو، فضول چھوڑو، کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک شیطان آتا ہے اور وہ زور لگاتا ہے اور اس کو نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ کہتا ہے پھر کہ حتی فرقت بینہما، طلاق ہو گئی، تو کہتا آؤ بیٹے آؤ، اپنی ہری پگڑی لے کے اس کے سر پہ رکھ لیتا ہے کہ اب اور شیطانوں کی ضرورت نہیں، تم ہی بہت ہو، یہی کام کرتے جاؤ۔ یلتزمہ ویضع عمامتہ علی راسہ، وہی بدعت اور کفر شرک کی پگڑی وہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھتا ہے، وہ بھی دستر بندی کرتا ہے جیسے بدعتیوں کے یہاں بھی دستر بندی ہوتی، لیکن وہ شیطانی دستر بندیاں ہے۔ تو اب بات سنو نا، وہ یہ کہ ہمارے ایک بزرگ نے براہین قاطعہ کے اندر جب یہ سوال ہوا ہے کہ شیطان تو ہر جگہ موجود ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ شیطان کے ہر جگہ موجود ہونے کی دلیل موجود ہے، حضرت کی کون سی دلیل؟ یہ جواب صحیح نہیں، غلط جواب۔ جواب یہ تھا کہ ایک شیطان نہیں ہے جو ہر جگہ موجود ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ شیطان کہاں ہر جگہ موجود ہے؟ وہ شیطان تو سمندر پہ تخت ڈال کے سارے لوگوں سے سن رہا ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ صحیح جواب موجود تھا اور کمزور جواب دیا گیا، جس کی وجہ سے مبتدی کو موقع مل گیا ہے۔ باقی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، صرف ہمارا جواب آگے جو دیا ہے وہ درست دیا ہے، لیکن یہ ارشاد فرمانا کہ شیطان ایک ہے اور ہر جگہ ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ شیطان ایک نہیں ہے، قرآن کہتے ان الشیاطین، جمع کا صیغہ ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا، وہ ایک نہیں ہے، اس کے بہت لوگ ہیں، لشکر کے لشکر ہے۔ اور جس طرح یاجوج ماجوج تعداد میں انسانوں سے زیادہ ہے، حدیث میں تم ایک اور وہ 100، تم ایک اور وہ 1000، اس طرح شیاطین کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے۔ اس کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شیطان کے ہر جگہ موجود، اور شیطان ہر جگہ موجود ہے ہی نہیں، یہ غلط قاعدہ ہے، کوئی بھی کہتے غلط کہتا ہے وہ۔ اور یہ صحیح حدیث اس کی دلیل ہے کہ شیطان خود تخت بچھاتا ہے سمندر پر، اور پھر دنیا بھر کے شیاطین شام کو دن بھر کے کارگزاری پیش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس نے میاں بیوی کو لڑایا اور آپس میں تفرقہ ہو گیا، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ کہ اس کو سرے سے پتہ ہی نہیں تھا، وہ موجود نہیں ہے اور ہر جگہ جانتا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے لوگ ہیں، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ۔ باقی وہ جن ہے تو جن ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کے نظام میں جب تک وہ متجسد نہ ہو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ براہین کے اس عبارت کا جواب مولانا منظور صاحب نعمانی نے دیا ہے، محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے دیا ہے، علامہ خالد محمود نے مطالعہ بریلیت میں دیا ہے، اور علامہ سعید قادری نے رضاخانی مذہب میں اور بریلی مذہب کا احتساب میں دیا ہے۔ لیکن ایک جواب اس عاجز اور فقیر کا سنو، وہ یہ جواب تجھے میں نے دے دیا ہے کہ اس کا صغرا ہی مسلم نہیں، کبرا چھوڑو، نقل میں خطا ہو گئی ہے اور ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ مت کہو کبھی بھی کہ ایک شیطان ہے اور جگہ، دونوں باتیں غلط ہے، بہت سارے شیاطین ہیں اور شیطان ہر جگہ نہیں ہے، یہ بات حدیث و آیت کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان کا نام جو تھا وہ ابو الجان تھا، یا جن تھا، یا جان تھا، اس طرح کوئی نام تھا، اور پھر جب اس نے ملائک میں جا کر کے رہنا اختیار کیا تو اپنا نام رکھا عزازیل، بروزن جبرائیل و اسرائیل۔ ضعیف روایات میں ہے کہ یہ طاؤس الملائک کہلایا، عوام میں مشہور ہے، اور عوام طرز کے مولوی بھی کہتے ہیں کہ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا۔ یہ بالکل غلط ڈھکوسلا ہے، شیطان پرلے درجے کا جاہل تھا، اس کے علم کا کوئی ثبوت نہیں، کسی آیت اور حدیث سے شیطان کا علم معلوم نہیں ہوا۔ کہ
کہتا ہے علم تو شیطان کا بھی بہت تھا، شیطان کا علم نہیں تھا اس لیے گمراہ ہو گیا۔ اگر اس کا علم ہوتا تو وہ سمجھ لیتا کہ جب حکم خدا کا ہے تو سجدہ خدا کا ہوگا، اگرچہ آدم مسجود ہے لیکن وہ مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے، اور یہ علم کی بات تھی۔ تو پہلے تو کہتے ہیں کہ شیطان بڑا عالم تھا، پھر کہتے ہیں کہ اگر علم ہو تو کیا فائدہ ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلے قاعدے کو روک لو کہ شیطان عالم نہیں تھا، یہ غلط بات مشہور ہے۔ اللہ نے اس کو کہا اذ امرتک، میں تمہیں کہہ چکا ہوں، کیوں سجدہ نہیں کرتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اگر عالم ہوتا تو وہ یہ کہتا انا خیر منہ۔ عالم تو اتنا بڑا فتویٰ لکھ لیتا ہے، اخیر میں لکھتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت مولانا انور شاہ سے دستخط کرتے تھے عبد الاواہ محمد انور شاہ، عاجز و مسکین، کسنیس ازی امتی تو آنکھ چو انور، باروئے سیا آمد و موئے زریدی۔ یہ عاجزی و مسکنت دے گئے۔ علماء تو ہمیشہ تواضع اور ابدیت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر جو بحر و بر اولین و آخرین کے عالم ہیں، لیکن آپ فرماتے تھے میں نہیں جانتا ہوں، میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ پوچھ لیتے۔ تو پہلا نام اور پھر ملائک میں جانے کے بعد عزازیل رکھا، اور پھر جب شیطانی پر اتر آیا تو شیطان ہو گیا، اور جب خدا کی رحمتوں سے مایوس ہوا تو ابلیس کہلایا، ابلیس۔ ابلس یبلس کے معنی مایوس ہونا۔ اور حدیث میں ہے، آپ نے مشکات میں پڑھی ہے کتاب القدر میں وساوس میں، کہ بڑا شیطان وہ روزانہ سمندر پر تخت لگاتا ہے، اور پھر دنیا بھر کے شیاطین پیش ہوتے ہیں اور دن بھر کے کارگزاری سناتے ہیں، آج میں نے اتنے غلطیاں کروائی، اتنے لوگوں کو لڑایا، اتنا یہ کیا۔ وہ کہتے ہیں بیکار آدمی ہو، فضول چھوڑو، کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک شیطان آتا ہے اور وہ زور لگاتا ہے اور اس کو نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ کہتا ہے پھر کہ حتی فرقت بینہما، طلاق ہو گئی، تو کہتا آؤ بیٹے آؤ، اپنی ہری پگڑی لے کے اس کے سر پہ رکھ لیتا ہے کہ اب اور شیطانوں کی ضرورت نہیں، تم ہی بہت ہو، یہی کام کرتے جاؤ۔ یلتزمہ ویضع عمامتہ علی راسہ، وہی بدعت اور کفر شرک کی پگڑی وہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھتا ہے، وہ بھی دستر بندی کرتا ہے، جیسے بدعتیوں کے یہاں بھی دستر بندی ہوتی، لیکن وہ شیطانی دستر بندی ہے۔